جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور یہی صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کے متعلق آپ نے سنا غوث پاک آپ کے مشیر میں کون تھے اور آپ کے صلاح الدین ایوبی کے مشیر حضرات میں کون تھے اور آپ کی فوج میں کون تھے، مگر آپ کے فوج کے سپہ سالار کون تھے آپ کو پتا ہے؟ صلاح الدین ایوبی کے فوج کے سپہ سالار تھے غوث پاک کے صاحبزادے سیدنا عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیت المقدس فتح کرنے کی جو مہم شروع کی تھی وہ آپ ہی کی اشارے سے ہوئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی مرید تھے ان کے، سیدنا عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے مرید تھے، اور اسی فتح کے اسی جنگ میں سپہ سالار تھے حضرت سیدنا عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غوث پاک کے براہ راست شہزادے تھے۔ تیسرے نمبر کے یا چوتھے نمبر کے اختلاف ہے اس بات پہ، بعض نے کہا کہ تیسرے نمبر کے ہیں، بعض نے کہا چوتھے نمبر کے ہیں، بہرکیف شہزادے تو ہے ہی۔ تو سیدنا عبدالعزیز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ان کا مزار جو ہے وہ بغداد شریف سے 1000 کلومیٹر دوری پر کردستان ہے، وہاں پہ اقرا کر کے ایک جگہ ہے، میری حاضری ہوئی ہے اقرا۔ وہ اقرا میں پہاڑیوں کے بیچ میں آپ کا مزار ہے۔ تو کردی حضرات جو ہے صلاح الدین ایوبی کے فوج میں موجود تھے، اور ان کردستانیوں کو اس جنگ کے لیے ابھارنے والے سیدنا عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہی کی محنت سے وہ لوگ جنگ کے لیے تیار ہوئے اور بڑے جنگجو تھے، جیسے افغان کے پٹھان مشہور ہے کہ جنگ کرنے میں، اسی طرح سے کردستان کے احباب بڑے مشہور تھے اور آج بھی ویسے ہی ہیں۔ تو وہ کردستانی لوگوں کے ساتھ وہ فوج میں شامل تھے، وہ گئے، سیدنا عبدالعزیز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے، اور پھر آپ نے بیت المقدس کو فتح فرمایا۔ اسی جنگ میں آپ زخموں سے چور چور ہوئے، سیدنا عبدالعزیز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ بیت المقدس تو فتح ہوا، زخموں سے چور چور ہوئے، اور پھر واپسی میں اقرا میں پہنچے، کچھ دن علاج ہوا مگر اس سے افاقہ نہ ہوا، اور آپ نے وصال فرمایا، جام شہادت نوش فرمایا۔ پتہ چلا کہ غوث پاک کا بیٹا ہے اور ایسی کرامتوں کا مالک براہ راست، جس نے غوث پاک جو براہ راست غوث پاک کا شہزادہ ہو، اس کی عظمتوں اور اس کی بزرگی کا عالم کیا ہوگا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرے گھر میں ولایت ایسی ٹنگی ہوئی ہے۔ آج لوگ غوث پاک کا ذکر تو کرتے ہیں، غوث پاک کا نام تو لیتے ہیں، مگر بغض انہی کے تعلق سے رکھتے ہیں جو ان سے نسبت رکھنے والے۔ آج حالات یہ ہو گئے، تو ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں دیا مجھ کو انہیں محروم چھوڑا، دیا مجھ کو انہیں محروم چھوڑا، میرا کیا جرم حق فاصل ہے یا غوث، حسد سے ان کے سینے پاک کر دے کہ بدتر دکھ سے بھی یہ سل ہے یا غوث۔ اور عطائیں مقتدر غفار کی ہے، عطائیں مقتدر غفار کی ہے، ابس بندوں کے دل میں گل ہے یا غوث۔ عطائیں مقتدر غفار کی ہے، ابس بندوں کے دل میں گل ہے یا غوث۔ سیدنا عبدالعزیز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ غوث پاک کے شہزادے، آج بھی ان کی بارگاہ کی یہ خاصیت ہے کہ آج بھی رات میں ان کی بارگاہ میں جب حاضری دو تو وہ خوف طاری ہوتا ہے، اور میں نے خود اس کا مشاہدہ کیا، بلکہ میرے ساتھ کچھ احباب تھے، اور پھر خادم نے بھی ہمیں اس بات کو بتایا
اتفاق یہ تھا مفتی صاحب کہ میں اس بارگاہ میں حاضر دیا. آج بھی اس بارگاہ میں جب جاؤ یا باہر کھڑے رہو کچھ وقت اگر رات گزر جائے تو آج بھی مزار اقدس سے ذکر الہی کی آواز آتی ہے آج بھی. تو سیدنا عبدالعزیز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں آپ کی بارگاہ کی ایک تلوار جو ہے جو منسوب تھی غوث پاک کی طرف اور غوث پاک سے شہزاد حضرت عبدالعزیز کو ملی. وہ جب میں وہاں گیا تو صاحب سجادہ نے وہ تلوار ان کی مزار پر مجھے حاضری دی اور اندر جو ہے وہ جالیاں ہوتی ہے جالیوں کے اندر لے کر گئے. مزار شریف کے اوپر وہ تلوار رکھی ہوئی تھی تو ایک عصا تھا تو عصا لے کر جو ہے وہ مجھے دیا انہوں نے اور کہا یہ سیدنا عبدالعزیز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ہے جو شہنشاہ بغداد کی بارگاہ سے انہیں عطا ہوا اور یہ مزار پاک پر رکھا ہوا. میں آپ کو وہ دیتا ہوں حضرت کے حکم سے. وہ عصا تھا. میں سمجھ رہا تھا کہ عصا کیا کام کا, پھر بھی بڑی بارگاہوں سے ملی ہوئی چیز بڑی ہوتی ہے. میں وہ چیز لے کر آیا. وہ چیز جب میں ایئرپورٹ پہنچا تو عصا ہاتھ میں تھا. میں نے تو سکین کرنے کے لیے ڈالتے ہیں تو سکین میں گیا وہ تو مجھے روک لیے ان لوگوں نے. روکنے کے بعد میں کہا کہ یہ اس کے اندر کیا ہے. میں نے کہا مجھے نہیں پتا کیا ہے. مجھے اس وقت تک علم نہیں تھا. میں نے ان سے کہا اس میں ہے کیا. صاحب سجاد کہا کہ آپ کو وقت آنے پر پتا چلے گا مگر یہ سیدنا عبدالعزیز کا ہے جو غوث پاک سے انہیں عطا ہوا تھا اور تب سے اب تک یہاں پر رکھا ہوا ہے. حضرت کا حکم ہے مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ کو دینا ہے. تو وہ چیز میں تو انہوں نے کہا اس میں کیا ہے. میں نے کہا عصا ہے اور کیا ہے. کہنے لگا کچھ تو ہے. میں نے کہا کچھ نہیں ہے. تو پھر دوسرے آفیسر کو بلایا پھر سکین کیا پھر تیسرے کو بلایا. ایسا کرتے کرتے میرے ارد گرد 15 افسران تقریباً سب نے مجھے گھیر لیا. بولے اس میں ہے کیا. میں نے کہا آپ ہی دیکھ لیجئے. کھول رہے ہیں کھلنے کا نام نہیں. کھلنے کا نام نہیں. کھینچ رہے ہیں کہیں سے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے یہ حالات دیکھ کر مجھے تھوڑی تشویش ہوئی کہ آخر معاملہ کیا ہے. اب اسی اثناء میں میں نے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی طرف توجہ کی. غوث پاک کی طرف التجا پیش کرنی تھی کہ ایک بڑا آفیسر وہاں سے گزرا. اس نے آ کر دیکھا کیا ماجرا ہے. تو ان لوگوں نے اس کو دکھایا کہ ایسا ایسا کچھ معاملات ہے. تو اس نے کھولنے کی کوشش کی. اس نے کہا کہ اگر ہے تو کیا مسئلہ ہے. آپ ایسا کیجئے کہ اس کو لگیج میں ڈلوا دیجئے ہاتھ میں نہ جانے دیں. مجھے تب بھی سمجھ میں نہیں آیا. وہ لگیج میں ڈالا گیا. اب بمبئی ایئرپورٹ پہنچا. بمبئی میں پھر سکین ہوتا ہے. ایئرپورٹ پہنچا سکین سے آیا. سکین سے جیسے آیا سامان جیسے آیا میں نے اس کو پھر ہاتھ میں لیا. اب ہاتھ میں لیا اب چلنے لگا. اب پھر واپس ایک سکین تھا تو وہاں پر ہینڈ کیری جو ہوتی ہے اس کو سکین کیا جاتا ہے. تو وہ عصا میرے ہاتھ میں تھا. اس پہ ان لوگ چوک مار کے ایسا لگاتے ہیں جس میں کوئی شبہ ہوتا ہے اس پہ چوک مارتے ہیں. وہ مٹھی پہ ہی چوک مارا ہوا تو میرے ہاتھ میں تھا. اب وہ واپس سکین کے لیے جیسے ہی ڈالنے گیا تو اس وقت وہاں پر جو شخص تھا جو آفیسر تھا اتفاق وہ دیکھ رہا تھا. اور جیسے ہی وہ سکین کے لیے میرا ساتھ جانے لگا اس آفیسر کو کسی نے پیچھے سے آواز دی. وہ پیچھے پلٹا. میں نے چھڑی اٹھائی اور آگے بڑھ گیا. میں نکل گیا. اب بھی مجھے پتا نہیں. اب میں گھر پہنچا. احباب ملنے کے لیے آئے. میں نے کہا یہ ایسا اور ایسا مسئلہ ہے. تو بولے وہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے. غوث پاک کی عطا اور ان کے شہزادوں کا فیضان دیکھو. وہاں پر 15 آفیسر وہ بھی عربی. سمجھے یہ عجمی اور عربی کی طاقت میں بہت فرق ہوتا ہے.
عربی تو پھر عربی ہے. تو وہ 15 آفیسر کھینچ رہے, نہیں کھل رہا ہے. گھر پہ میں پہنچا. پہنچنے کے بعد میں صرف یوں کیا تھا, اس میں سے ایک تلوار نکلی. وہ تلوار نکلی, وہ آج بھی میرے پاس رکھی ہوئی ہے. یہ دوسری یا تیسری حاضری میری 2009 کی حاضری کی بات ہے. تو غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے شہزادے سیدنا عبدالعزیز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے صلاح الدین ایوبی کی جنگ میں فوج میں رہ کر جو ہے وہ یہودیوں و نصارہ کے ساتھ جنگ کی. پتہ کیا چلا؟ ایک اشارے سے اولیاء کاملین دنیا کی کایا پلٹتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تصرف عطا کیا ہے انہیں. آج بھی اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں جو اس چشمے عالم میں ہیں, جو ایک اشارہ فرما دے تو حکومت کے تخت کو پلٹ کر رکھتے ہیں, تخت کو پلٹ کر رکھتے ہیں. مگر یہ دنیا دار الاسباب ہے. ہر چیز میں یہاں پر سبب ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ بغیر سبب اللہ تبارک و تعالی بغیر بادل کے بارش برسانے پر قدرت رکھتا ہے. قادر مطلق ہے مگر ایسا کرتا نہیں. اللہ چاہے تو بغیر زمین کے سبزہ اگا دے, مگر سبب زمین کو بنایا. اللہ چاہے تو بغیر باپ کے بیٹا دیتا ہے نا, مگر سبب باپ کو بنایا. تو یہ دار الاسباب ہے, ہر چیز میں سبب ہے. اور یہ دنیا ہی دار العمل ہے, یہاں پر عمل کرنا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے کائنات کے مالک و مختار ہیں. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. یہ دم سمجھتے ہیں, تاج الشریعہ نے یہ دم کہا ہے. دم میں کیا سے کیا کر دے. دم, یہ دم یعنی ایک لمحے کا کروڑواں حصہ اگر نکالا جائے نا تو وہ ہوتا ہے وہ دم. وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. زمین کو آسماں کر دے, سریا کو سرا کر دے. زمین کو آسماں کر دے, سریا کو سرا کر دے. یہ حضور کا اختیار ہے. ساری کائنات کے مالک و مختار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. حضور چاہتے صرف دل میں خیال کرتے. اشارہ ابرو کا تو بہت اونچا معاملہ ہے. حضور کے اشارے کا عالم تو یہ ہے کہ ایک میں کیا, میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ کو. ایک کہنے لگا وہابڑا کہ 100 لاکھ کوئی کافی ہے, 101 لاکھ کو کافی نہیں ہوگا. امام احمد رضا نے لکھا. میں نے کہا وہابڑے تو سمجھ نہیں سکتا ہے امام احمد رضا کی عظمت اور امام احمد رضا کی نگاہ کیا ہے. امام احمد رضا نے لکھا ہے مجھ سے 100 لاکھ کو. میں نے کہا مجدد کتنے ہوئے؟ تو وہ تو مانتا نہیں ہے کسی کو بھی. میں نے کہا اس صدی میں ہر صدی میں ایک مجدد, 14ویں صدی 14 مجدد, کچھ صدیوں میں ایک صدی میں کئی مجدد بھی ہو سکتے ہیں اور ہوئے بھی ہیں. تو اگر ہر صدی میں 10 بھی پکڑ لو یا 100 بھی پکڑ لو ہے نا, 14 صدی میں 1400 مجدد. اگر ایک صدی میں کوئی 100 کو ہی لے کر آئے, اس سے زیادہ تو نہیں لا پائے گا, تو 1400 مجدد. امام احمد رضا 14ویں صدی کے. میں نے کہا امام احمد رضا نے تیرے جیسوں کی بات نہیں کی, ہمارے جیسوں کی بات نہیں کی. فرمایا مجھ سے 100 لاکھ کو, مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے. میں نے کہا یہاں امام احمد رضا اپنی بات کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جیسے 100 لاکھ. تو ہم تو بہت نیچے ہیں, ہمارے لیے تو صرف اشارہ کیا, حضور چاہ لیں گے تو ہو جائے گا.
وہ تو آقاؤں کی بات ہے نا. مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سارے کائنات کے مالک و مختار، حضور دل میں ارادہ فرماتے کہ سارے کفار دنیا سے ختم ہو جائے. قسم خدا کی اللہ تبارک و تعالی ویسے ہی. اور حضور نے میدان عمل میں اتر کر دکھایا. بدر میں حضور ایک اشارہ فرماتے نا تو تمام کفار و مشرکین اسی وقت موت کے گھاٹ اتر جاتے. یہ تو حدیث سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے. مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان عمل میں میرے آقا اترے، 313 کو لے کر اترے. کھڑے ہونا پڑے گا. امت کو دکھایا کہ آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا. جب تک آپ کھڑے نہیں رہو گے نا، آپ سوچو گے کہ کوئی مدد آ جائے تو ایسا نہیں ہوگا. اللہ قادر مطلق ہے، اللہ چاہے تو مدد آئے. مگر دنیا دارالاسباب ہے، آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا اپنے حق کے لیے، اپنے معاملات کے لیے. اور جب آپ کھڑے ہو جاؤ گے نا، پھر سرکاروں پر بھروسہ کرو، دیکھو ان کی امداد کیسی نہیں پہنچتی. وہ پہنچے گی. اس لیے آپ کو اور ہم کو بدلنا ہوگا، اپنی روش کو، اپنے کردار کو، اپنے معاملات کو. لوگ بہت آسان سمجھتے ہیں، آخرت اتنی آسان سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں، بہت آسان معاملہ ہے. میں کہتا ہوں یہ اتنا آسان نہیں ہے. امام زین العابدین جو امام حسین کا براہ راست بیٹا ہو رضی اللہ تبارک و تعالی علیہ مجمعین، وہ امام عالی مقام کے شہزادے سیدنا امام زین العابدین رویا کرتے تھے، عرض کرتے تھے کہ میرا کیا ہوگا. امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ایک مرتبہ امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر کے بیٹے ہیں امام جعفر صادق، امام جعفر صادق جن کی کنڈوں کی نیاز بڑی مشہور ہے، وہ امام جعفر صادق امام حسین کے پر پوتے ہیں، پوتے کے بیٹے امام جعفر صادق. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے صاحبزادے سیدنا محمد بن ابو بکر صدیق، ان کے صاحبزادے سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی صاحبزادی امام جعفر صادق کی والدہ ماجدہ ہے. تو امام جعفر صادق ایک مرتبہ اپنے رفقا کے درمیان، اپنے مریدین کے درمیان بیٹھے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ آج ایک وعدہ کرو کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جسے بخش دے گا وہ اپنے ساتھیوں کی بخشش کرائے بغیر جنت میں داخل نہیں. لوگوں نے عرض کی اے ابن رسول اللہ، ہمارے معاملات تو سمجھ میں آتے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ منصب عطا کیا ہے کہ آپ جسے چاہیں گے اس کی بخشش ہوگی. پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے وعدہ کرو، اگر ہم میں سے کوئی بخشا گیا تو تم مجھے بھی لے کر جاؤ گے. تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں میرے اعمال اس قابل نہیں کہ رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں. بتائیے وہ جس نے امام باقر کی آغوش میں پرورش پائی ہو اور خود امام کے منصب پر فائز ہو، اور جو ائمہ اہل بیت اطہار میں سے چھٹے امام کی حیثیت رکھتا ہے، وہ امام جعفر صادق. ان کے خوف کا عالم یہ ہے. اور ہم ایسے ہیں کہ ہم کو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا ہے کہ آخرت کیا ہے، موت کیا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضری ہونا ہے اور منہ دکھانا ہے. ابھی چند روز پہلے، اب حالات آپ کو پتا ہے جس وقت حالات کیا ہوئے،
اور کس طرح سے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی انہی مشرکوں کا یہ منصوبہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان ان کے اندر ایک منصوبے میں یہ شامل ہے کہ نشے کو اتنا عام کیا جائے کہ وہ دن و رات نشے میں مدھن رہے، تاکہ ان پر کام کرنا آسان ہو جائے۔ بتاؤ ہماری قوم میں یہ چیز عام ہوئی یا نہیں؟ نوجوانوں میں نشہ جتنی تیزی سے عام ہوا ہے، کبھی کوئی چرس، کوئی گانجا، کوئی انجیکشن کے معاملات اور طرح طرح کے نشے، یا تو کوئی زنا کی برائی میں ملوث، اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں تو یہ ہونے سے رہا۔ سنیوں اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا سیکھو۔ یاد رکھیے اسلام کسی کا احسان باقی نہیں رکھتا، کسی کا۔ اسلام وہ عظیم مذہب ہے کہ جو ایک مرتبہ اسلام کی تعریف کر دے نا، اسلام اس کے احسان کو باقی نہیں رکھتا، ہزاروں میں اس کا چرچا کرا دیتا ہے، براہ راست اس کا ہزاروں میں اس کا چرچا کرا دیتا ہے۔ یہ تو اسلام کی دنیا میں آتا ہے، یہ اس دین کی دنیا میں اس کو پتا چلتا ملے گی اس کو کہ اس نے کسی اسلام کے تعلق سے کوئی اچھا جملہ کہا، ہزاروں کے درمیان اس کا ذکر کروا دے گا۔ یہ اسلام کی حقانیت اور کسی کے قرض کو وہ باقی نہیں رکھتا۔ اور آج ہم اپنے گھر کے لیے، اپنے پراپرٹی کے لیے لڑنا تو سیکھتے ہیں، مگر ہم نے اسلام کی جب بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں حالات خراب ہیں۔ میں کہتا ہوں اس دور کے حالات خراب تم کہتے ہو جس کو پیٹ بھر کے کھانا ملتا ہو، جو 2 وقت کا کھانا کھاتا ہو، جس کے سر پہ اللہ نے چھت رکھی ہو، جس کو اللہ نے پراپرٹی دی ہو، بینک بیلنس دیا ہو، جس کے ساتھ میں اس کے گھر والے ہو، وہ کہتا ہے کہ حالات خراب ہیں۔ وہ صحابہ کا دور دیکھو، پیٹ پر پتھر باندھے ہیں اور دین کا کام کیا ہے۔ انہوں نے تو نہیں کہا تھا حالات خراب ہیں، اپنے گھر کو چھوڑا ہے، ہجرت کی ہے۔ آپ کے ساتھ میں یہ معاملات ہوئے ہیں کہ آپ کو آپ کا وطن چھوڑنا پڑا؟ صحابہ نے چھوڑا، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا حالات خراب ہیں۔ ارے جنگ احد کے موقع پر وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، جن کے تعلق سے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میں نے مکے کی گلیوں میں اس سے خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا تھا، وہ مصعب بن عمیر جب چلتے تھے، جب گلی سے گزرتے تھے تو لوگ لوگ بتا دیتے تھے کہ اس گلی سے مصعب گزرا ہوگا۔ خوشبو اتنی مہنگی لگاتے تھے کہ اس وقت وہ خوشبو کسی اور کو میسر نہیں آتی تھی، وہ خوشبو لگاتے تھے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا مصعب، وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اتنی مہنگی خوشبو لگاتے تھے۔ وہ کپڑا پہنتے تھے کہ مکے میں شاید ہی کوئی دوسرا ویسا کپڑا پہنتا ہو، اتنی خوبصورتی کا عالم۔ ماں نے اتنی نازوں سے پالا تھا کہ کبھی پیر میں کانٹا چبھنے نہیں دیا تھا۔ سوچو جب حضور پر نگاہ گری اور حضور کے زلفوں کے اسیر بن گئے تو اب ماں کے تیور بدلے ہیں، ماں نے سختی کرنا شروع کی، مصعب کا کھانا بند کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اس طرف توجہ نہیں دی، سختی اس لیے کہ پھر سے حضور کے دین کو چھوڑ دے۔ مگر جو حضور کا عاشق بنتا ہے نا، پھر اس کے سامنے مشکلات کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ حضور کے مصعب بن عمیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اس کو برداشت کیا۔ ماں نے بات چیت چھوڑ دی، ایک مرتبہ تو یہ کہا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں جان دے دوں گی۔ حضور کے دین کو نہیں چھوڑو گے؟ مصعب نے جواب دیا کہ ماں، حضور کے دین پر تجھ جیسی ہزاروں مائیں
اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو جو چادر اڑائی گئی تھی وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اگر سر ڈھانپتے تو پیر کھلتا، پیر ڈھانپتے تو سر کھلتا۔ حضور نے فرمایا سر کو ڈھانکو اور پیر پہ اسخر نامی گھاس جو ہے وہ ڈال دو۔ وہ ڈالی گئی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اس حالت میں بھی صحابہ نے یہ زبان سے نہیں جاری کیا کہ حالات خراب ہیں، اور آج ہم کو سب کچھ مل رہا ہے اور پھر بھی ہم کہتے ہیں حالات خراب ہیں۔ تو ہم نے اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ دیا زبانی طور پہ، یہ دل ابھی تک اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتا۔ ہم صرف عیش و عشرت میں یا اپنے گھروں میں آرام سے اپنی پراپرٹی کو بچانے میں یا پراپرٹی کمانے میں لگے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے۔ یاد رکھنا سوال آپ سے بھی ہوگا۔ کل جو آگ وہاں لگی تھی اللہ نہ کرے وہ آگ آپ کے گھر میں لگے۔ اسی لیے کھڑے رہنا سیکھو۔ ناموس کا مسئلہ ہو، حضور کی ناموس کا مسئلہ ہو، سرکاروں کی عظمت کا مسئلہ ہو تو کھڑے ہو کر احتجاج کرنا سیکھو، کھڑے ہو کر احتجاج کرنا سیکھو۔ اپنی اولاد کو سکھاؤ کہ جب سرکاروں کی عظمت کی بات آئے نا تو اپنی جان دینے میں کمی نہیں کرنا۔ باپ اپنی اولاد کو سکھائے کہ میری اولاد، میرے بیٹے، تو اگر میرا بیٹا ہے اور میری پرورش کا حق ادا کرنا چاہتا ہے تو کبھی یہ موقع ملے تو اپنی جان کو دے دینا، میں سمجھوں گا کہ میں نے تیری پرورش مکمل کی اور تو نے میری پرورش کا حق ادا کیا۔ ماں اپنی اولاد کو سکھائیں، یہ تبھی ہوگا جب انقلاب پیدا کریں گے۔ ہم باتیں کر کے وہ چائے چوراہے پر نکڑ پر چائے کی چسکیاں لے کر دین کی باتیں کرنا کہ نہیں حالات خراب ہیں، اسلام کے اوپر بڑی سختیاں ہیں۔ میں نے کہا اسلام کی فکر کرنا تو چھوڑ ہی دو، اسلام کی فکر نہ کرو کہ اسلام پر مصیبت ہے۔ اسلام کبھی مصیبت میں نہیں رہ سکتا، اس کی حفاظت خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو اس مصیبت اور پریشانی میں اسلام نہیں ہے، پریشانیوں میں اور مصیبتوں میں مسلمان ہے، دونوں بات الگ الگ ہے۔ اسلام کل بھی بلند تھا، آج بھی اور صبح قیامت تک رہے گا۔ پریشانی میں مسلمان ہے، اپنے آپ کو بدلو۔ جب بدلو گے نا، حضور کے سچے غلام بن جاؤ گے نا، دیکھو یہ حکومت، یہ دلے جو ہے نا، یہ تمہارے قدموں میں تلوے چاٹ رہے ہوں گے۔ تم نے اپنے آپ کو سمجھا ہی نہیں ہے تم ہو کون۔ تم اس قوم سے تعلق رکھتے ہو جو جہاں گئی ہے وہاں پر فتح کا جھنڈا لہرا ہے، جس نے کوانٹٹی پر بھروسہ نہیں کیا ہے، جس نے کوانٹٹی پر بھروسہ نہیں کیا ہے، اس نے ایسی کوالٹی پیدا کر کے دی ہے کہ جس نے صرف یہ بھروسہ کیا ہے کہ ہمارا مالک تنہا اللہ ہے، ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، اس دین سے تمہارا تعلق ہے۔ تم نے اپنے آپ کو سمجھا ہی نہیں ہے، تم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، اور دنیا کی خوبصورتی میں تم ایسے گم ہو گئے ہو کہ تم سمجھتے ہو کہ ہمیں جینا ہی نہیں ہے، ہمیں اسی دنیا میں رہنا ہے، ہمیں حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ درود پاک پڑھیں۔ تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، ہمیں صرف اسی دنیا میں رہنا ہے، یہ سمجھ لیا ہے، اور یہ تمہاری سب سے بڑی کمی ہے۔ اپنے آپ کو سمجھو، آج بھی ہم حقیقت میں عاشق رسول ہو گئے نا، صحیح طور پر مسلمان ہو گئے نا، تو قسم خدا کی
ہندوستان تو بہت چھوٹا ہے، ساری دنیا کی حکومت تمہارے قدموں میں رب تبارک و تعالیٰ ڈال دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کی حکومت تمہارے قدموں میں ڈالے گا۔ سبحان اللہ۔ بن کر تو دیکھو، اپنے آپ کو ویسا بنا کر تو دیکھو، تبدیلی لاؤ۔ جب تک